بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون۔ جماعت ہشتم مضمون اردو میں آج سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے معلومات پاکستان۔ سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ کے معنی۔ فلک بوس، بہت اونچا۔ دل برداشتہ ہونا، بیزار ہونا یا اکتا جانا۔ جلوہ گر، ظاہر ہونا۔ انہماک، پوری توجہ سے۔ خد و خال، ظاہری نکوش۔ دوبالا کرنا، دگنا کرنا۔ دل میں گھر کرنا، دل میں سما جانا۔ خطہ ارضی، زمین کا ٹکڑا۔ سبق معلومات پاکستان، صفحہ 28-29۔ سبق کے آغاز میں استاد محمد ابو ذر کا ذکر ہے جو ضلع مردان کے رہنے والے اور تدریسی فرائض کی انجام دہی کے لیے اسکول میں تعینات کیے گئے ہیں۔ چونکہ ان کا اسکول میں آج پہلا دن ہے اس لیے وہ اپنی اردو کی جماعت میں طالب علموں کو وطن عزیز کے مناظر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا قیام ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ اس سرزمین پر اسلامی تعلیمات کا عملی طور پر مظاہرہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ موجودہ حالات کو دیکھ کر بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، لیکن پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ طالب علموں کو بتاتے ہوئے استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہر طرح کے موسم عطا کیے، بلند و بالا پہاڑ، وسیع میدان، معدنیات سے بھرپور خطے، سرسبز وادیاں، تا حد نگاہ صحرا، حسین ساحل سمندر۔ الغرض کوئی ایسا حصہ یا رنگ نہیں جو ہماری ارض پاک میں موجود نہ ہو۔ پاکستان کے سارے مناظر اپنی مثال آپ ہیں۔ 30-31 پر پہاڑی علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے شمالی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور سردیوں میں ان کا درجہ حرارت -20 سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ان شمالی پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش زیادہ اہم ہیں۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون۔ کوہ ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی جس کا نام ہے نانگا پربت، جو سطح سمندر سے تقریباً 8126 میٹر بلند ہے۔ اس کے علاوہ کوہ ہمالیہ میں شوالک کی پہاڑیاں جو 600 سے 1200 میٹر بلند ہیں، پیر پنجال کی پہاڑیاں جو 1800 سے 4600 میٹر بلند پہاڑیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمالیہ کبیر جس میں نوکیلے پتوں والے سدا بہار جنگلات اور جھیل سیف الملوک پائی جاتی ہے۔
کوہ قراقرم کی پہاڑوں کی چوٹیوں کی اوسطن اونچائی تقریباً 7000 میٹر ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جس کی اونچائی تقریباً 8611 میٹر ہے، اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ کوہ قراقرم میں گلیشیئرز بھی موجود ہیں۔ شمال مغربی پہاڑی سلسلے، جن میں سب سے پہلے کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ آتا ہے جس کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے اور اس میں درہ خیبر کا علاقہ آتا ہے۔ اس کا دوسرا پہاڑی سلسلہ ہے کوہ سفید جو کہ 3600 میٹر بلند ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی سیکا رامسر ہے جو بڑا چنار کے دامن میں واقع ہے۔ تیسرا پہاڑی سلسلہ وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں جس میں میران شاہ اور وانا کے علاقے شامل ہیں، جبکہ چوتھا پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان ہے جس کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے جس کی بلندی 3847 میٹر ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلے، جس میں ہمالیہ کبیر، وادی ناران میں واقع جھیل سیف الملوک جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے، پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیب، خوبانی، اخروٹ، نشپاتی اور الوچے کے باغات ہیں جو اپنے ذائقے اور لذت کے اعتبار سے دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ استاد محمد ابو ذر نے بچوں کو بتایا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع اور زرخیز میدان بھی عطا کیے ہیں۔ ان میدانی علاقوں میں دریائے سندھ کا بالائی میدان جو پنجاب پر مشتمل ہے اور جس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج ہیں جو سطح سمندر سے 400 تا 1200 فٹ بلند ہیں، جبکہ دریائے سندھ کا زیر میدان جس میں رن کچ کا علاقہ بھی شامل ہے، یہ کم ڈھالوان کے باعث ان میں دریا سست بہتے ہیں۔ انہی میدانوں میں کینو، امرود اور آموں کے باغات ہیں۔ پاکستانی آم دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے جس کی بدولت گندم، چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں بہترین پیداوار دیتی ہیں۔ صفحہ 32-33 بچوں، پاکستان کے ریگستانی علاقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ ریگستانی علاقوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش کی انتہائی کمی کے باعث یہ علاقہ ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ علاقے بے آب و گیا ہوتے ہیں، نہ پانی اور نہ ہی گھاس ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریاں پالنا ہوتا ہے۔ پاکستانی علاقے جہاں ریگستان واقع ہیں ان میں بہاولپور، سکھر، خیرپور، میرپور خاص اور تھرپارکر کے اضلاع واقع ہیں۔ اس کے علاوہ چولستان کا ریگستان پاکستان کا دوسرا بڑا صحرا تھل اور پاکستان کا تیسرا بڑا صحرا یا ریگستان بلوچستان کے علاقے میں واقع ہے جسے چاغی یا خاران کا ریگستان کہا جاتا ہے۔ بچوں، بظاہر یہ ریگستانی علاقے غیر آباد ہیں لیکن انہیں بھی قدرت نے معدنی ذخائر کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے جس میں قدرتی گیس اور تیل شامل ہیں۔
بچوں اسی صفحے پر بتایا جا رہا ہے سطح مرتفع پوٹوہار۔ سطح مرتفع پوٹوہار جو دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان میں ہے۔ بچوں یہ بلند ہموار مقام ہوتا ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار کا سب سے اہم دریا دریائے سوان ہے۔ یہاں معدنیات ڈھیر ساری ہوتی ہیں۔ نمک کی سب سے بڑی کان بھی یہیں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں معدنیات میں چونے کا پتھر، کوئلہ، معدنی تیل وغیرہ شامل ہے، جبکہ سطح مرتفع بلوچستان جو کہ جنوب مغرب میں واقع ہے، جہاں پانی کی نمکین جھیل جسے ہامون مشخیل کہا جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں کہیں کہیں ڈھلوانوں پر قدرتی چراگاہیں ہیں جہاں لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ یہ علاقے معدنی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں ساحلی علاقوں کے بارے میں کہ اگر پاکستانی ساحلی علاقوں کا ذکر نہ کیا جائے تو پاکستانی مناظر کا رنگ پھیکا رہے گا۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کی کل لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ بچوں پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب سے ساحلی علاقہ شروع ہوتا ہے اور ایران کی سرحد تک پھیل جاتا ہے۔ در حقیقت یہ سندھ میں رن کچھ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ساحلی علاقے 2 حصوں پر مشتمل ہیں، جن میں ساحل سندھ جس میں کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم بندرگاہ شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ ساحل بلوچستان ہے جس میں گوادر کی بندرگاہیں شامل ہیں۔ السلام علیکم۔ علاقوں پر واقع اہم بندرگاہ میں پورٹ قاسم، اس کے علاوہ دوسری اہم بندرگاہ گوادر، ان بندرگاہوں کے ذریعے ہی پاکستان اپنی بحری تجارت کو فروغ دے رہا ہے۔ صفحہ 34-35 صفحہ 34 پر استاد صاحب نے جھیل سیف الملوک کے علاوہ باقی جھیلوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی پاکستان کے ڈیموں کے بارے میں بھی بتایا۔ جھیلوں کا ذکر کرتے ہوئے استاد صاحب کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں تازہ پانی کی جھیل ہے جسے منچھر جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان بلکہ ایشیا کی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ سردیوں کے موسم میں روس اور وسط ایشیا کے پرندے اسی جھیل کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کے قریب ہنا جھیل بھی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے نہایت دلکش ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ میں واقع جھیل کھنجر جو سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ ڈیموں کا ذکر کرتے ہوئے ابو ذر صاحب کہنے لگے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر بنایا گیا۔ یہ مٹی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کی تعمیر میں 15,000 پاکستانیوں نے اور تقریباً 800 غیر ملکی انجینئرز نے حصہ لیا۔ اس ڈیم کے پانی سے 3,478 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم منگلا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیموں کے پانی سے نہایت سستی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور پاکستان کو بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزید ڈیموں کی ضرورت ہے۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ
جھیل سیف الملوک۔ محمد ابو ذر صاحب کی معلومات بھری باتیں سن کر تمام طلباء بے حد خوش تھے، اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں ایک بہترین استاد ملا، کیونکہ ان کی باتوں سے وطن سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ امید ہے کہ اس درس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں درس سے متعلقہ مشقی کام کرایا جائے گا۔ گھر کا کام ہے، درس کا بھرپور مطالعہ کریں اور معروضی و موضوعی سوالات تیار کریں اور اسے نوٹ بک میں لکھیں۔ شکریہ۔